الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ہماری اس نشست کا موضوع ہے اتحاد بین المسلمین اور مدارس دینیہ کا کردار. تو اب میں دعوت دے رہا ہوں استاد بزرگوار کو جو میدان عمل میں اتحاد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اپنے کردار سے اتحاد کی علامت ہیں اور میں شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وہ اپنے کردار سے یہ آواز دے رہے ہیں ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. پانچ بجے ختم. بس اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. عزیزان گرامی، باعث سعادت ہے کہ میں اس مرکز علمی کے 50 سالہ تقریبات میں، گولڈن جوبلی کی تقریبات میں شرکت کر رہا ہوں. میں ان تقریبات کے انعقاد پر حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی سید نیاز حسین نقوی اور ان کے رفقائے کرام کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مؤسسین کو اور بانیان کو یاد کریں جنہوں نے اس مرکز علمی کی بنیاد رکھی. ہم سب مل کر ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کے دامن میں بہت کم گنجائش ہے. میں انشاءاللہ اسی وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو کا خاتمہ کروں گا. جہاں تک اس وقت تفصیلات ہیں ہمارے کیس کے حوالے سے وہ وقت نہیں ہے میں عرض کروں. میں آپ سب حضرات کی محبتوں کا، شفقتوں کا، آپ کی کوششوں کی قدردانی کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی اسی انہی توجہات اور انہی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمیں آزادی ملی اور عدالت کو ہماری بریت کا فیصلہ کرنا پڑا. ویسے بھی وہ کیس بے بنیاد تھا، جھوٹا تھا،
اور خداوند عالم ہمیں ہمیشہ جھوٹوں پر خود بھی لعنت بھیجتا ہے اور ہمیں بھی لعنت بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وحدت اتحاد بین المسلمین حکم قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا نص قرآنی ہے۔ وحدت و اتحاد، حبل اللہ سے اپنے دامن کو، حبل اللہ کے دامن سے متمسک رہنا اور ایسا اقدام نہ کرنا جس سے تفرقہ پیدا ہو، خواہ اصطلاح خاص کے حوالے سے مومنین کہہ دیں یا مسلمین کہہ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تفرقہ والا اقدام ولا تفرقوا نہیں ہے، واعتصموا امر ہے۔ آپ علماء کرام ہیں، بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم وحدت کو ایجاد کریں اور تفرقے سے دوری اختیار کریں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، اس کی وحدت کو اور مضبوط کرنا، اس کے اندر اور تقویت کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کی شکل کیا ہونی چاہیے؟ اس کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہی انداز ہو جو ہم اپنا رہے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کی صورت ہے، پھر اب متحدہ مجلس عمل کی صورت ہے جس کے سامنے فرقہ واریت کی نفی اور ایک عادلانہ نظام کا، اسلام کے عادلانہ نظام کا قیام، زندگی کے تمام شعبوں میں متحد ہو کر ایک اچھے نظام کا قیام، یہ متحدہ مجلس عمل کا نصب العین ہے اور ہدف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا تشکل ہے، پہلا پلیٹ فارم ہے جو اسلامی ممالک میں وحدت کے حوالے سے، وحدت کے نام پر مختلف مسلمان مکاتب فکر کے اندر باقاعدہ ایک پلیٹ فارم کی شکل میں قائم ہوا ہے۔ کانفرنسیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم اور ایک تنظیم بنے، یہ الگ موضوع ہے۔ اس سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے جو ہم اپنی جگہ پہ سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، اختلاف کی گنجائش ہر کام میں موجود ہوتی ہے۔ وحدت ہماری ضرورت ہے۔ کیا کردار ہونا چاہیے اس میں دینی مدارس کا؟ آپ نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین، اور اسی میں کہہ جاؤں کہ اسی طریقے پہ وحدت بین المومنین بھی ضروری ہے، اور وہ بھی اسی تناظر میں، انہی آیات کی روشنی میں قرآنی حکم ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ کوئی ایسا کام جو تفرقہ کا موجب وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں کہ الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو مومنین کے درمیان باعث تفرقہ ہو، نہ کسی فرد کے لیے، نہ کسی گروہ کے حوالے سے کبھی کوئی